الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ شیاطین لاکھ سستی دلائیں گے مگر نیت ثواب رسالہ پورا پڑھ کر اپنی دنیا و آخرت کا بھلا کیجیے۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہی بنی آدم، شفیع امم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولادت با سعادت۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ قاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کی ولادت بسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرمہ 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سن ولادت۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سن ولادت 1228 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علمی ابجد کے اعتبار سے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ چنانچہ مکتب المدینہ کی مطبوعہ المفوضات اعلیٰ حضرت صفحہ 410 پر ہے۔ ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بحمد تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حیرت انگیز بچپن۔ عموماً ماہر زمانہ کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی طے تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی خرد سالی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کرنے کی نیت سے باریاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر معزز تقریر فرما کر علماء و کرام اور مشاہ اعظام سے تسکین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر تادم حیات بلدمہ مبارکہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز 5 گانا باجماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر غالبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینائی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ سبحان اللہ۔